اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک جامع دین ہے، اور یہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے، خاص طور پر ہماری جو خاندانی زندگی ہے جسے ہم عائلی زندگی کہتے ہیں، فیملی لائف کہتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تفصیل اور وضاحت سے احکامات ملتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء آئے، رسل آئے، سب کے سب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اور اللہ نے پھر انہیں اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک یوں ہی چلے گا۔ اسلام اس حوالے سے ہمیں ایک پاکیزہ، صاف ستھری، عفت و عصمت کے تحفظ والی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں ایسے احکامات دیتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا نسب، اپنا خاندان، اپنی عزت اور اپنی عصمت کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے بہت سارے احکامات، وراثت کے احکام، حجاب یعنی پردہ کے احکام، محرم اور غیر محرم کے مسائل، اسی طرح نکاح کے مسائل کہ کہاں آپ کر سکتے ہیں، کہاں آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کا تعلق آپ کے خاندان کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا میرا باپ کون ہے، میری والدہ کون ہے، میرے بہن بھائی کون سے ہیں، اور یہ حلال و حرام کے حوالے سے بڑا ہی اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب کی طرف اگر آپ جائیں، بلکہ اس وقت تازہ ترین مثال جو دنیا میں ہمارے سامنے ترقی یافتہ ممالک کی رکھی جاتی ہے، مغرب، یورپ، امریکہ وغیرہ کو ہمارے بڑے بڑے دانشور ہمارے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں، جی وہ لوگ دیکھو کہاں چلے گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل گئے، وہ کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر بہت آگے بڑھ گئے، وہ میڈیکل کے اندر آگے چلے گئے، بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے پیدا کر لیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان اور اپنے آپ کو دانشور کہلوانے والے مغرب کی اور یورپ کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ لیکن جو ایک بھیانک صورتحال جس کا اس وقت مغرب اور یورپ کو سامنا ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا، وہ ہے خاندانی نظام کا ڈسٹرب ہو جانا۔
فیملی سسٹم کا فطرت سے ہٹ جانا. وہاں آپ کو بہت سے بچے ایسے ملیں گے جن کی مائیں تو موجود ہیں لیکن باپ کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے بعض ممالک میں یہ قانون ہے کہ باپ کی جگہ وہاں والدہ کا نام لکھا جاتا ہے، ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے کون نہیں. بدکاری اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے، اور پھر حلال اور حرام رشتوں کا فرق نہ رکھ کر پیدا ہونے والے بچے، ان سے ان کا خاندانی سسٹم، ان کا فیملی سسٹم وہ تقریباً زوال کا شکار ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں جو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، جس میں اپنی عزت، عفت اور عصمت کا تحفظ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے. کامیاب لوگوں کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جہاں نماز کا ذکر کیا، بیہودہ باتوں سے اعراض کا ذکر کیا، وہیں یہ بھی فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی خواہشات کی تکمیل کا جائز اور فطری طریقہ جو اسلام بتاتا ہے اس کو اپنانے والے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح سورہ نساء، مائدہ، سورہ طلاق اور قرآن کے دیگر مقامات یہ مسلمانوں کی عائلی زندگی، فیملی لائف کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے ایک مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. تو آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے رشتے ہیں جہاں ایک مسلمان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے محرمات نکاح، یعنی وہ خواتین، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. سمجھنے کے لیے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کچھ محرمات ایسی ہیں جو ابدیہ یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی صورت میں بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور کچھ محرمات ایسی ہیں جو مؤقتہ ہیں، یعنی عارضی، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان سے نکاح حرام ہوتا ہے کسی عارضہ کی وجہ سے، اور جب وہ مانع و عارضہ دور ہو جائے تو پھر نکاح جائز ہو جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں محرمات مؤقتہ. اللہ فرماتے ہیں حرمت، حرام کر دی گئیں، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، پھپھیاں، خالاتکم، خالائیں، بنات الاخت اور بنات الاخ، بھانجیاں اور بھتیجیاں. یہ 7 رشتے اللہ نے قرآن کریم میں اس مقام پر بیان فرمائے ہیں. ان کو نسبی رشتے کہا جاتا ہے، انہیں خونی رشتے بھی ہم کہتے ہیں. نسب کی وجہ سے یہ 7 رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. ان سے انسان کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور پھر کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے والی مائیں.
جنہیں رضاعی مائیں کہا جاتا ہے۔ رضاعت بھی ایک قرآنی اور اسلامی اصطلاح ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روٹی یا دیگر کھانے پینے والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کی خوراک کے لیے ماں کی چھاتی، ماں کے سینے میں دودھ کا بندوبست کر دیا، اور 2 سال کی مدت اللہ نے مقرر کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص رضاعت کی اس مدت کو پورا کرنا چاہے۔ زیادہ سے زیادہ جو مدت اللہ تبارک و تعالی نے طے کی ہے وہ 2 سال ہے۔ ہاں اگر کوئی اس سے پہلے چھڑوانا چاہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، زوجین مشورہ کرتے ہیں، بھئی بچہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب دودھ اس کا چھڑوا دیا جائے یا آہستہ آہستہ اس کو عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک ہے کہ ماں کا خود دودھ پلانا جو جنم دینے والی ماں ہے، ایک ہے کہ جنم دینے والی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پلانا، کسی اور عورت کا دودھ پلانا۔ جو جنم دینے والی ماں ہے وہ اس سے تو نسبی رشتہ ہے، اس کا تو اللہ نے ذکر کر دیا حرمت علیکم امہاتکم۔ اسی طرح اسلام میں کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی بھی اجازت ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ۔ اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوف، اور پھر اس کی اجرت دینا، اس کی مزدوری دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو طے ہو جائے مرضعہ کے ساتھ کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں اور آپ کو اتنی اجرت، اتنی مزدوری اس کی دی جائے گی، تو اس میں شریعت اسلام اجازت دیتا ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی والدہ آمنہ کے علاوہ 3 کے قریب خواتین کا دودھ پیا ہے۔ 3 عورتوں کا آپ کی رضاعی مائیں 3 ہیں، جن میں سے ایک ابو لہب کی لونڈی سویبہ، صحیح بخاری میں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آپ کے چچا کی بیٹی حمزہ، آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی ہے اور وہ جوان ہے، بالغ ہے، اور اس کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں ہمارے چچا جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، چچا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، حلال ہے، لیکن میں اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ ارضعتنی، مجھے اور حمزہ کو سویبہ نام کی ایک لونڈی نے کیا کیا تھا؟ دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ تو جس طرح حقیقی بھائی کی بیٹی بھتیجی لگتی ہے اور بھتیجے سے نکاح اسلام میں جائز نہیں، تو اسی طرح رضاعی بھائی کی بھتیجی، رضاعی بھائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی بھتیجی لگی۔ تو رضاعت کے رشتے کی وجہ سے میں اپنے چچا حمزہ کی بیٹی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اسی طرح قبیلہ سعدیہ کی ایک خاتون تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور ایک تیسری خاتون حلیمہ، ان کا نام تو بڑا معروف ہے، تو انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ صحابہ کرام میں آپ کے 3 رضاعی بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، ان میں سے ایک تو حضرت حمزہ ہے، اور ایک
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ فوت ہوئے تو پھر ان کی بیوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں، مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے؟ خواتین تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ان کا شوہر کوئی اور نکاح کرے، تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں پہلے کون سا اکیلی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس خیر اور اجر والے کام میں میری بہن بھی میری کیا بن جائے، شریک بن جائے، کیونکہ آپ کی زوجہ ہونا، آپ کی بیوی ہونا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تو یہ اعزاز اگر مجھے ملا ہے تو میری بہن کو بھی مل جائے۔ فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ زینب بنت ابی سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ بعض روایات میں درہ کا ذکر بھی آتا ہے، درہ بنت ابی سلمہ کو پیغام بھیج رہے ہیں نکاح کا، تو اس لیے میں نے یہ بات کی۔ رسول اللہ فرمانے لگے نہیں، آپ نے غلط سنا ہے، میں نے تو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور نہ ہی میرے لیے یہ جائز ہے، وہ تو میری ربیبہ ہے، اس کی والدہ میرے نکاح میں ہے، اور ربیبہ سے نکاح جائز نہیں، اور ربیبہ نہ بھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ربیبہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میرے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ کو ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، وہ بھی سویبہ ہی تھی، یعنی ابو سلمہ بھی آپ کے کیا لگے، رضائی بھائی لگے۔ تو معلوم ہوا کہ نسب کی وجہ سے اسلام میں 7 رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ یہی 7 رشتے رضائی والدہ، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی خالہ، رضائی پھپھی، رضائی بھانجی اور رضائی بھتیجی۔ لیکن رضاعت کی کچھ شرطیں ہیں، 3 کے قریب شرطیں احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر اندر ہوئی ہو، کیونکہ یہ وہ مدت ہے جو اسلام نے مقرر کر دی ہے بچے کے دودھ پینے کے لیے۔ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر پوری کرنے سے پہلے کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ پھر اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ جڑ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے کم از کم بچے نے 5 مرتبہ دودھ پیا ہو، اس خاتون کا دودھ کم از کم 5 مرتبہ پیا ہو۔ 5 مرتبہ اگر نہیں پیا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پیا ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ لا تحرم المسۃ ولا المستان والرضعۃ والرضعتان والاملاجۃ والاملاجتان، یہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں، مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ اور مفہوم ان کا یہی ہے کہ 1 یا 2 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر کتنی بار دودھ پینے سے ہوتی ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 10 کی قید لگائی کہ 10 مرتبہ اگر کوئی بچہ دودھ پیے تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا، لیکن بعد میں پھر یہ 10 والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور 5 کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی بچہ دودھ پیے گا کسی
اجنبی خاتون کا جو رشتے میں اس کی حقیقی والدہ نہیں لگتی تو پھر وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ ایک مرتبہ سے مراد بچہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے دودھ پیے اور پیٹ بھر کر پیے۔ جب اس کا پیٹ بھر جائے، وہ 2 گھونٹ بڑھے، 4 گھونٹ بڑھے، جب اس کا پیٹ بچے کی عمر اور طبیعت کے مطابق اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر وہ اپنی ماں کا سینہ چھوڑے۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا۔ رضاعت کا رشتہ صرف اسی شخص کے ساتھ جڑے گا جس نے دودھ پیا ہے، اس کے جو باقی بھائی بہن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، اب وہ ایک بیٹا اس خاتون کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، باقی جو 3 بیٹے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو رضاعت کا رشتہ صرف اسی کے ساتھ جڑے گا جس نے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دودھ پیا ہے۔ جو اس کے باقی بھائی بہن ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ نہیں جڑے گا۔ اور رضاعت کے رشتے کی وجہ سے اس کے 2 بنیادی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو اس کا یہ ہے کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ جس طرح حقیقی ماں حرام ہے، وہ دودھ پلانے والی ماں یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ جو 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور دوسرا حجاب اور پردے کے معاملات جو اسلام میں دیے گئے ہیں وہ حجاب کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ دودھ پینے والا بچہ یا بچی وہ پھر اس کے لیے محرم بن جاتے ہیں، حجاب ختم ہو جاتا ہے، پردہ ختم ہو۔ لیکن یہ 3 شرطیں ذہن نشین رہیں کہ 2 سال کی عمر کے اندر اگر دودھ پیا ہو، کم از کم 5 مرتبہ اس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا ہو اور پیٹ بھر کر پیا ہو تو پھر رضاعت کا رشتہ جڑے گا، ورنہ رضاعت کا رشتہ نہیں قائم ہوگا۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے ملک بینک کے حوالے سے پاکستان کے اندر، کہیں کراچی میں، ویسے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر بڑا پرانا مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں اب اس کا تھوڑا سا ذکر ہو رہا ہے کہ جی کراچی کے اندر کوئی ایسا بینک بنایا گیا ہے جہاں خواتین اپنا جو ہے ملک وہ جمع کروائیں گی، اور نوزائیدہ بچے یا ایسے بچے جن کی مائیں فوت ہو جائیں یا ایسے بچے جن کی ماؤں کا دودھ خشک ہو جائے اور انہیں دودھ کی ضرورت ہو تو انہیں وہ دودھ مہیا کیا جائے گا۔ تو شرعی حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت کے احکامات تو بالکل واضح ہیں کہ رضاعت سے پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے، دودھ پینے اور پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 سال کی عمر تک اگر بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اسے کسی بھی خاتون کا دودھ اسلام کہتا ہے آپ پلوا سکتے ہیں، لیکن پھر اس رشتے کے تقدس کا خیال وہ رکھنا ہوگا۔ وہ عورت پھر اس کی ماں بن جائے گی، اس عورت کی بیٹیاں اور بیٹے اس کے بھائی بہن بن جائیں گے، اس عورت کا شوہر اس کا باپ کہلوائے گا، رضائی باپ، اور پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اگر تو کوئی ایسی ترتیب بنتی ہے کہ پوری تفصیلات مرتب کر کے ایسا کوئی سسٹم لایا جاتا ہے اور پھر کسی بچے کو ضرورت کے تحت یہ دودھ پلوایا جاتا ہے تو پھر تو میری رائے کے مطابق اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بس دودھ مختلف
لوگوں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جمع کیا جا رہا ہے، اور جو بچہ آ رہا ہے اسے پلایا جا رہا ہے، اور پھر یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ یہ والا بچہ ہے یہ کس کا ہے اور یہ کس خاتون کا دودھ پی رہا ہے، یہ کل کو اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور ان کے درمیان رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہے تو پھر تو یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کی واضح نص ہے کہ جس طرح حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں، حقیقی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، حقیقی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح جو 7 رشتے اللہ نے نسب کی وجہ سے گنوائے ہیں، یہی 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا تو خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والی نسلیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنی رضائی بہن سے شادی کر رہا ہے، کوئی اپنی رضائی والدہ سے کر رہا ہے، کوئی بیٹی جو ہے وہ اپنے رضائی بھائی سے کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا کیس پیش آیا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، شادی ہو گئی، ابو احاب اس آدمی کا نام تھا جس کی وہ بیٹی تھی، تو کچھ عرصے بعد ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے عقبہ، میں نے تجھے اور جس سے تو نے شادی کی ہے، تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے اور تم نے آپس میں شادی کر لی ہے۔ تو عقبہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، منع ہے، تو یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہا بھی مجھے آج تک تو آپ نے بتایا نہیں، مجھے تو نہیں علم تھا اس بات کا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے خاندان والوں کو پیغام بھیجا، اس کے والد اور دیگر رشتہ داروں کو بھی، آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے تو مجھے بتائیں، ایک عورت آئی ہے اور ایسے ایسے کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں اس کے بارے میں، پرانی بات ہو گئی ہے۔ پھر عقبہ جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، وہ سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں سے شادی کی اور شادی کے کچھ عرصے بعد اب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ ایک عورت آئی ہے اور کہتی ہے، مسلمان عورت ہے، جھوٹی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہماری یادداشت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ اب اس نکاح کا کیا حکم ہے، کیا کریں ہم؟ کیف وقد قیل، جواب کیا ملا؟ اے عقبہ، تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جبکہ ایک بات سامنے آ چکی ہے کہ تم دونوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، اگرچہ تمہاری یادداشت میں بھی نہیں ہے، وہ کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر رہی، خود اس کا اپنا ایک اعتراف ہے، اکیلی ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کی گواہی پر، مرضعہ کی گواہی پر اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ نکاح اب برقرار نہیں رہ سکتا۔ ففارقہ عقبہ، حدیث میں آتا ہے پھر عقبہ نے اسے الگ کر دیا، وتزوجت زوجا غیرہا، اور اس نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں ایسا کبھی ہو بھی جائے تو پھر اسلام اس کا یہ حل دیتا ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے مترادف ہے، حدود اللہ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو بردہ بن نیار صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں میرے پاس سے گزرے، مر بی خالی، میرے ماموں میرے پاس سے گزرے، ومعہ لواء، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، تو پوچھا ماموں جان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھنڈا دیا ہے اور میں فلاں علاقے میں فلاں شخص کی طرف جا رہا ہوں جس نے اپنے باپ کی بیوی سے، یعنی اپنی سوتیلی والدہ سے کیا کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا۔ حقیقی والدہ سے نہیں بلکہ سوتیلی والدہ سے، زوجۃ ابی، اپنے باپ کی بیوی سے کیا کر لیا؟ نکاح کر، جان بوجھ کے کر لیا ہے۔ اور سزا کیا سنائی اللہ کے رسول نے؟ ان آتیہ برأسہ، کہ میں اس کا سر کاٹوں اور سر کاٹ کے پھر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آؤں، یہ اس کی سزا سنائی۔ یعنی ایک محرم رشتے کے ساتھ جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے
اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا تو پھر اس کی سزا قتل ہے، موت ہے، اور اسے نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ صحابی کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹنا ہے اور کاٹ کے تم نے آتی ہی میرے پاس لے کر آنا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بندوبست کیے بغیر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا تو اس کے بڑے ہی بھیانک نتائج سامنے آئیں گے، اور یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے اور حدود اللہ کو توڑنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ 7 رشتے نسب کے اللہ نے بیان فرمائے، اور 7 رشتے ہی رضاعت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان سے کیا ہے جی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو سحر یعنی سسرالی تعلق کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، وہ بھی 4 رشتے ہیں جو سسرالی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسے رشتے 4 ہیں، ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، پہلا رشتہ کون سا ہے؟ تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری ربیبہ بیٹیاں، ربیبہ بیٹی اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت نے پہلے شادی کی، وہاں سے اسے طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا، اس نے پھر دوسری شادی کر لی، پہلے شوہر سے بھی اس کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، اب جو دوسرا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی ان بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا رشتہ ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تمہاری بہویں، تو بہو کے ساتھ بھی حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی بیٹے کی ہو، من اصلابکم، منہ بولے بیٹے کی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کا بھی ایک تصور تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ نے آپ کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی، تو پھر اللہ نے حکم دیا یہ جاہلیت کی رسم توڑنے کے لیے کہ اے نبی آپ اب زینب سے نکاح کریں۔ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو تھی، وہ اپنی دیگر امہات المومنین کی مجلس میں بیٹھی ہوتی تو بڑے فخری انداز میں یہ بات کیا کرتی تھی کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، اور میری شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے۔ کس لیے؟ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وہ نکاح کیا اپنے منہ بولے بیٹے جو زمانہ جاہلیت میں بنایا تھا، اور پھر اسلام نے منع کر دیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ تمہارے کہنے سے، تمہارے منہ بولے بنانے سے کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، کوئی منہ بولی بیٹی بنا لیتا ہے، کوئی منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، کوئی منہ بولی بھائی بنا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہماری منہ بولی بہن ہے جی، میرا اس کا پردہ نہیں ہے۔ منہ بولے بیٹے یا بیٹی بنانے سے، بھائی یا بہن بنانے سے پردے کے احکامات ختم نہیں ہو جاتے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور نہ ہی منہ بولا رشتہ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، محرم بنتا ہے آپ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ اسی طرح چوتھا رشتہ بیان فرمایا تمہارے باپوں کی بیویاں۔ باپ کی بیوی ایک تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی والدہ ہے، اصلی حقیقی والدہ، وہ تو پیچھے بھی آ گئی۔ باپ کی بیوی ایک وہ بھی ہوتی ہے جو حقیقی والدہ نہیں ہے، سوتیلی والدہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 عورتیں، اس کو کہتے ہیں سحر، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے یہ حرام ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو 7 اور 7 14 اور 4 8، یہ 18 رشتے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں
یہ محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اللہ کے نبی نے سر اتروانے کا حکم دیا۔ لا علمی اور بھول میں کر لے، جیسے وہ عقبہ بن نبی حارث نے اپنی رضائی جو ہے وہ بہن سے نکاح کر لیا تھا تو فوراً علیحدگی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھا، فرمایا نہیں اب یہ تعلق نہیں رہ سکتا، ففارقہ عقبہ نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کچھ محرمات ایسی ہیں جو عارضی ہوتی ہیں، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر کسی عارضہ کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اسلام میں پھر اس کی اجازت نہیں۔ ہاں لیکن یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی ہے یا ایک بہن فوت ہو گئی ہے تو پھر دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ عرف میں جسے ہم سالی کا رشتہ کہتے ہیں، سالی ہوتی غیر محرم ہی ہے، محرم نہیں بنتا، بہنوئی اس کا محرم نہیں بنتا، پردے کے حجاب کے معاملات ویسے ہی ہوں گے، لیکن نکاح اسلام نے حرام قرار دیا ہے جب تک اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے۔ اس کی بہن کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کی بہن فوت ہو جاتی ہے تو پھر آپ سالی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خالہ کی موجودگی میں بھانجی اور بھانجی کی موجودگی میں خالہ اور بھانجی یہ دونوں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھپھی اور بھتیجی یہ دونوں بھی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر میں آ سکتی ہیں، ایک بھائی نے پھپھی سے کر لیا، ایک نے جو ہے وہ بھتیجی سے کر لیا، ایک نے جو ہے وہ خالہ سے کر لیا، دوسرے بھائی نے بھانجی سے کر لیا۔ اس کی ممانت نہیں ہے۔ ممانت کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی ٹائم پر ان دونوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، خالہ اور بھانجی، اور اسی طرح پھپھی اور بھتیجی۔ ہاں ایک کو طلاق ہو جائے یا ایک کی وفات ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ محرمات مؤقتہ یعنی عارضی محرمات میں سے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے ایک والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نکاح تو دور کی بات ہے، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اگر صرف پیغام ہی گیا ہے اور ان کی بات آپس میں طے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ رشتہ کا لین دین جو ہے وہ کریں گے، اب دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں وہ رشتہ بھیجے یا وہاں وہ رشتے کی پیشکش کرے، کبھی آپ جو ہے یا ہمارا رشتہ ایکسیپٹ کریں اس کو چھوڑیں یا ان سے رشتہ نہ لیں ہم سے لے لیں، دونوں صورتوں میں یہ اجازت اسلام نہیں دیتا، منع کرتا ہے۔ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخی، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام مت بھیجے۔ اسی طرح عدت کے اندر جب تک وہ عدت ختم نہیں ہو جاتی، وہ عدت طلاق کی ہے، وہ عدت فسخ نکاح یا خلا کی ہے، یا وہ عدت وفات کی ہے، اگر وہ شوہر عدت کے ایام گزار رہی ہے تو عدت کے اندر بھی کسی قسم کا نکاح اور کسی قسم کا نکاح کا واضح پیغام بھیجنا یا واضح بات کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، ہاں تعریضاً اشارتاً کوئی بات کرنی ہے وہ کر لیں، واضح پیغام یہ حرام ہے، منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی کی منکوحہ کو، نہ کسی کے منگیتر کو، اور نہ کسی شخص کی عدت گزارنے والی خاتون کو، چاہے وہ عدت طلاق کی گزار رہی ہے، خلا یا فسخ نکاح کی گزار رہی ہے یا وفات کی گزار رہی ہے، تو یہ بھی محرمات مؤقتہ میں سے ہے۔ ایک اور محرمات مؤقتہ میں سے ہے حالت احرام، محرمہ حالت احرام میں نکاح، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ لا ينکح المحرم ولا ينکح، نہ نکاح کرے نہ نکاح کروائے کسی کا، نہ اس کا نکاح کیا جائے۔ حالت احرام میں بھی یہ عارضی ایک پابندی ہوتی ہے، نکاح وغیرہ کے معاملات حالت احرام میں نہیں کیے جاتے۔ ایک اور پابندی اسلام لگاتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ،
حتی یؤمنوا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. حالت شرک کرنے والا مشرک، اس سے بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ صاف ستھری ایمان اور عفت و عصمت کی سلامتی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور سکون لے کر آئے، اور یقین جانیے یہ برکتیں اور سکون اسلام پر چلنے سے آئے گا، اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے آئے گا، اسلامی حدود ان کا احترام کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے آئے گا. اگر ہم اسلامی حدود و قیود کو توڑیں گے اور اسلام کے اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے جو ضابطے اور قوانین ہیں ان کو پامال کریں گے، تو یقین جانیے پھر زمین میں فساد پھیلے گا، اور فساد اس سے پھر ہمارے گھر بھی خالی نہیں ہوں گے. پھر ہمارے گھر فساد کی اماجگاہ بن جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے کی اماجگاہ بن جائیں گے، بے سکونی اور بے چینی کے مراکز بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.